السلام علیکم میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش خرم ہوں گے۔ دوستو، بہت سارے میرے دوستوں کی یہ فرمائش ہے کہ میں پراپرٹی کے متعلق، یہاں ترکی کی جو پراپرٹی ہے اس کے متعلق تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پراپرٹی سے متعلق ہے۔ دوستو، یہاں ترکیہ میں مارچ 2022 سے پہلے کوئی اس قسم کا خاص لا موجود نہیں تھا کہ آپ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سے فلاں پراپرٹی خریدیں تو آپ کو ریزیڈنس پرمٹ ملے گا۔ بہت سارے کنٹریز کے بہت سارے لوگوں نے یہاں آ کر پراپرٹی پرچیز کی، اس کی جتنی بھی ویلیو ہوتی تھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور اس پراپرٹی کی بنیاد پہ ان کو ٹی آر سی ملتی رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو وزٹ پہ آتے تھے یہاں ترکی میں، ان کو بھی ٹی آر سی ملتی رہی ہے اور بڑی آسانی سے ملتی رہی ہے۔ خاص کر کووڈ-19 کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے یہاں اپلائی کیا، ٹی آر سی ملا ہے، اور کچھ دوستوں کا ابھی بھی رینیو ہو رہا ہے یا ہوا ہے۔ لیکن اب جو ہے دوستو، ترکیہ نے یہ لا نکالا ہے کہ آن دا بیسز آف ٹی آر سی، وزٹ ویزا کی بنیاد پہ جو آپ کو ٹی آر سی ملتی ہے، اس کی بنیاد پہ آج کل ترکیہ نے بہت سختی کر دی ہے، اور ٹی آر سی جو ہے آن دا بیسز آف سوشل وزٹ ویزا وہ کافی مشکل ہو گیا، بلکہ ناممکن ہی ہو گیا ہے۔ بعض دوستوں نے اپلائی کیا ہے، وزٹ ویزا پہ یہاں آئے ہیں، اور پریویسلی پریکٹس کی طرح جس طرح ہمارے دوستوں کی تھی، انہوں نے اپلائی کیا ٹی آر سی کے لیے، تو ٹی آر سی ان کو گوچ ادارے سی نے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں کا، اس نے نہیں دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ وہاں سے اپنے ملک سے وزٹ ویزا لیں گے اور یہاں آ کر آپ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے اور آپ کو مل جائے گی، یہ آپ بھول جائیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ابھی بھی یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو یہ انفارمیشن فراہم کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب ترکیہ نے اس معاملے میں سختی اپنا لی ہے، اور سوشل وزٹ پہ جو یہاں دوست آتے ہیں وہ ٹی آر سی کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو ان کی ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، ایک سلسلے میں، ایک معاملے میں آپ کو ریزیڈنس مل سکتی ہے یہاں کی، وہ ہے پراپرٹی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ شروع میں پراپرٹی کے لیے کوئی ویلیو ڈٹرمنیشن نہیں تھی، آپ کسی بھی قسم کی پراپرٹی کتنے ہی مالیت میں لے لیں، آپ کو ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا تھا۔ لیکن اپریل 2022 کے بعد جو بھی شخص، جو بھی فرد یہاں ترکی میں فارنر جو بھی پراپرٹی لے گا، تو اس کی انہوں نے ایک ویلیو ڈٹرمنٹ کر دی ہے گورنمنٹ نے۔ وہ ویلیو یہ ہے دوستو کہ اگر آپ ترکیہ کے کسی چھوٹے شہر میں پراپرٹی خرید کرتے ہیں تو اس کی ویلیو گورنمنٹ آف ترکیہ نے $50,000 مقرر کی ہے کہ اس سے کم کی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔
$50,000 से की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या इससे ऊपर की होनी चाहिए, इससे कम की नहीं होनी चाहिए। और जो $75,000 मुकर्रर किए वो है तुर्किया के बड़े बड़े शहर, जैसे इस्तांबुल है, अंकारा है, इज़मिर है, बुरसा है, अंतालिया है, कोन्या है, और इसी तरह के बहुत से शहर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ज़ुमरे में आते हैं। उसके लिए तुर्किया की गवर्नमेंट ने $75,000 की प्रॉपर्टी पे रेजिडेंस का कहा है। अब दोस्तों, हमारे बहुत से हजरात यहाँ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आती है, मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सपर्ट रिपोर्ट का भी जिक्र किया था कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी वैल्यू डिटरमिन की जाती है, और उसको हम एक्सपर्ट रिपोर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट जो होता है वो रिपोर्ट देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू कितनी है, उस एरिया में उस 2-4 जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी की जो रिपोर्ट्स आती है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी इतने मालियत की है, फ़लाँ इतने की है, फ़लाँ इतने की है, और ये जो घर परचेज़ किया जा रहा है या जो प्रॉपर्टी परचेज़ की जा रही है इसकी इतनी वैल्यू है। अब अगर किसी प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट रिपोर्ट में वैल्यू 75,000 से कम है तो दोस्तों वो आप ना ख़रीदें। बाज़ हमारे दोस्त कहते हैं जी कि खैर अप्लाई कर देते हैं, आप ये प्रॉपर्टी ख़रीद लें, TRC इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, और अगर ना मिले तो हम रिव्यू कर देंगे या कोई दूसरा एक्सपर्ट भेज देंगे। तो दोस्तों ये एक रिस्क है और मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। जब आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट आपकी वैल्यू से कम आ रही है तो इमिग्रेशन आपको कभी भी रेजिडेंस परमिट नहीं देने वाला। आप रिस्क क्यों लेते हैं? आप ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद करें जो कि $75,000 या इससे ज़्यादा की हो, तभी जाकर आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है मुख्तलिफ़ अक़साम की है। हमारे मुल्कों की तरह यहाँ घर नहीं है, यहाँ जो है विलास बहुत कम हैं, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स ही हैं। कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि पुराने एरियाज़ में हैं, कुछ अपार्टमेंट्स नए बने हुए हैं, कंपाउंडेड हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ है। और ये जो $75,000 के आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो दोस्तों ये आम तौर पर गेटेड कम्युनिटी होती है, नई कंस्ट्रक्शंस होती हैं और इनमें सहूलियात काफ़ी होती हैं। और जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं, पुराने एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको $75,000 की कोई शाज़ व नाज़िर ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जो कि 4-5 साल पुरानी हो। अदरवाइज़ वो बहुत पुरानी होती है, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल से पुरानी प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी इतनी वैल्यू नहीं होती और ना उसको आपको TRC मिलती है। अब बाज़ दोस्तों ने कहा है कि ये घर यहाँ किस टाइप के होते हैं, तो मैंने अर्ज़ किया यहाँ पर घर ज़्यादातर अपार्टमेंट्स की सूरत में है। कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 4-5 मंजिला स्टोरीज़ हैं, तो उनमें लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट को यहाँ पर आसानशोर कहते हैं। और जो नई बिल्डिंग्स हैं दोस्तों 5-6 फ्लोर से ऊपर की हैं, तो उनमें डेफिनेटली लिफ्ट होती है। और यहाँ पर फिर घर जो है उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। 1+1 के घर होते हैं, यानी जिसमें एक कमरा होता है और एक उनका जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं,
یہ اس کو سیلون کہتے ہیں، کچن ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی باتھ روم۔ پھر اسی طرح 2+1 کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں 2 بیڈ روم، ایک آپ کا سیلون، اور اسی طرح کچن اور باتھ رومس۔ بعض 2+1 میں 2 باتھ روم ہوتے ہیں، بعض میں 1 ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستو تیسری کیٹیگری ہے 3+1 کی، اس میں پھر آپ کے 3 بیڈ رومس اور ایک جو ہے آپ کا سیلون، کچن اور 2 باتھ روم، اور اسی طرح 4+1 ہے۔ 4+1 ذرا کشادے ہوتے ہیں، 3+1 ذرا کشادے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو پھر یہ 3+1 یا 4+1 ہے وہ $75,000 کی رینج میں ہی آتے ہیں۔ پھر دوستو یہاں پر یہ ہے کہ سٹوریز کے حساب سے بھی ویلیو ہوتی ہے۔ جو گھر یہاں پر بیسمنٹ میں ہیں یا بیسمنٹ سے بھی نیچے ہیں، جن کو ہم باچے کات کہتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، پھر انڈر گراؤنڈ میں بھی 1 2 3 سٹوریز تک تو انڈر گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں، ان کی پھر مختلف ویلیو ہوتی ہے۔ پھر جو زمین پہ گھر ہوتے ہیں جس کو گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ پھر جو ہی آپ اوپر جاتے ہیں، 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور، 4th فلور، پھر قیمتیں جو ہے نا بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں گراؤنڈ فلور، اس سے نیچے والے، ان کی قیمتیں ذرا کم ہوتی ہیں، اور اوپر جو ہی آپ جتنے فلور بھی آپ اوپر چلتے جائیں گے تو قیمتیں آپ کی بڑھتی جائیں گی۔ پھر لوکیشن کے حساب سے یہاں اپارٹمنٹس کی پرائس ہے کہ آپ کا سورج کس طرف کو آ رہا ہے، کس طرف کو غروب ہو رہا ہے، آپ کو سورج کی روشنی کتنی چاہیے، کتنی آپ کو چھاؤں چاہیے، اس حساب سے بھی پھر ایریا کے حساب سے ہوتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں جو ہے ایکسپینسو ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن سے جو ہے جو نئی آبادیاں ہوتی ہیں، نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان میں ذرا قدرے سستے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کی دوستوں ویڈیو تھی، جو دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں، تو جڑے رہیے۔ انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو بنانے والا ہوں، اس پہ بھی کافی میں آپ کو معلومات دوں گا۔ تو میرے اس چینل کو جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں، پھر میں اگین ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں دوستو، تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بر وقت پہنچ سکے گی۔ اور جو میرے پرانے دوست ہیں وہ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں، فل دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، تاکہ کوئی انفارمیشن رہ نہ جائے۔ اور اگر یہ آپ کو انفارمیشن ساری پتہ ہے تو دوسرے دوستوں کو شیئر کر دیا کریں، تاکہ کسی کا فائدہ پہنچ سکے، کسی کو جو معلومات پہنچ سکے۔ تو آج بس اتنا ہی، سب کو میری طرف سے سلام، اجازت دیں، خدا حافظ۔